اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ کہف کی آیت نمبر 17 تلاوت کی گئی ہے، 15ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلے آیات بینات میں بتایا گیا کہ اصحاب کہف جو چند لوگ ایمان والے بت پرستوں سے بچ کر نکلنا چاہتے تھے، نکلے، کہنے لگے کہ یہ ہماری قوم کے لوگ جو ہیں اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کے معبود ہونے کی۔ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اسے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے چھوڑا اس قوم کو جو بت پرست تھی، اور بتوں کو چھوڑا اور نکل چلے، الگ ہو، کہنے لگے چلیں ہم الگ چلے جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، کہیں کسی غار میں چھپ جاتے ہیں، ہمارا رب تو ہمارے ساتھ ہوگا، رحمت ہم پر وسیع فرمائے گا، کرم فرمائے گا، ہمارے کام کو آسان کر دے گا، ہم دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں اپنا، وہ مہربانی فرمائے گا۔ غار میں چھپ گئے۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ آپ دیکھیں گے، دیکھنے والے محبوب آپ دیکھیں گے، یا جو بھی دیکھے گا کہ سورج جب ان کے اوپر سے گزرتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو تھوڑا سا دائیں طرف ہو کے گزرتا ہے، غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف ہو کے گزرتا ہے، اوپر سے نہیں ان کے گزرتا، یعنی درمیان۔ پھر ہم فاجوات المین ہو، وہ غار کے درمیان میں ہیں، کھلی جگہ پر ہیں کہ دھوپ ان پر نہیں پڑتی، سایہ رہتا ہے، کھلی جگہ میں ان میں سے ہوا بھی ان کو ملتی رہتی ہے۔ اس طرح 300 سال وہاں رہے ہیں تو بڑے سکون سے رہے ہیں، وہ دھوپ نے بھی ان کو نہیں ستایا، ہوا بھی ان کو لگتی رہی، تازہ ان کے جسم رہے۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ذالک من آیات اللہ، اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور بندے بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے یہ بھی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ غار میں، جب سین میں، کھلی جگہ میں ہونے کے باوجود نہ ان کو دھوپ ستاتی ہے، نہ ان کو ہوا بند ہونے سے وجہ سے پریشانی آتی ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں راہ حق عطا فرمائی۔ فرمایا کہ جس کو وہ ہدایت دیتا ہے، راہ حق عطا کرتا ہے، ارادہ فرماتا ہے راہ حق دینے کا، وہ ہدایت پاتا ہے۔ اس کے برعکس یضلل، جس سے وہ گمراہ کر دے، یعنی گمراہ رہنے دے، اس کو ہدایت کا سامان نہ کرے، کسی وجہ کی بنا پر بھی راہ حق نہ عطا کرے، پروردگار مہربانی نہ فرمائے اس پر، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو تم اس کے لیے کوئی دوست، ولی اور مرشد نہیں پاؤ گے۔ مرشد، پیر، یہ بھی اس کا ہوتا ہے، اس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، ورنہ بہت لوگ جو ہیں بے پیرے ہیں، مرشد نہیں ہے ان کا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دینا پسند نہیں فرماتا، کہ ان کی ہدایت کا سامان نہیں فرماتا اپنی مرضی سے، تو وہ بے پیرے رہ جاتے ہیں۔ اس حساب سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کرم ہوتا ہے تو اللہ والے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو ارشادات عالیہ میں آتا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنات، نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھو گے، تم نیک ہوگے، پرہیزگار ہوگے۔
صحبت طالح ترا طالح کنت، ترجمہ ہے حدیث پاک کا کہ جو طالح بندے ہیں، جو بے مرشدے ہیں، جو گناہ پر تلے ہوئے ہیں، جو برے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے ہی ہوگے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا کریم علیہ السلام نے تشبیہ بتائی میں کہ نیک بندے کی صحبت ایسے ہے جیسے عطار کی دکان ہے، عطر والے کی دکان ہے، وہاں پر سودا نہ بھی لو تو خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ اور برے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی ہے، لوہے والی، اس کے پاس بیٹھو گے تو کپڑے جتنے مرضی بچا کر رکھو، چنگیں پڑیں گی اس کے اوپر، کپڑے جھلیں گے، چنگاریاں پڑیں گی اس کے اوپر۔ اسی کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بھئی چنگا پہن ہزاراں۔ اللہ تعالیٰ محبوب کا صدقہ ہمیں قرآن پاک سمجھنا، عمل صالح کرنا نصیب فرمائے۔